السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی عرب کی وزارت بلدیات، دیہی امور اور ہاؤسنگ نے حال ہی میں اپنے ملازمین کو تربیت دینے اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تعاون سے ان کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ شرکاء کا تعلق پوری مملکت میں میونسپلٹی، علاقائی ترقیاتی کونسلوں اور شاہی کمیشنوں سے ہے۔ بلدیات، دیہی امور اور ہاؤسنگ کی وزارت میں شہری منصوبہ بندی اور اراضی کے نائب وزیر عادل الزہرانی نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد شہری اور علاقائی منصوبہ بندی میں ملازمین کی مہارتوں کو بہتر بنانا اور سرکاری اور نجی منصوبوں کے معیار کو بلند کرنا ہے۔ یہ مقصد 2030 ویژن کے حصول کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت انتہائی اہم چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی، شہری معیشت اور شہر کے انتظام میں مقامی اور بین الاقوامی ماہرین کو راغب کرنے کے لیے بے چین ہے۔ سعودی ارکان شورا نے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی سالانہ مالیاتی رپورٹ برائے 2021 پر بحث کی۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق ارکان شورا نے رپورٹ پر متعدد حوالوں سے بحث کی۔ رکن شورا فیصل تمیمی نے مطالبہ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں اور ادارے ملازمت کے تلاش کرنے والے مقامی شہروں سے تجربہ سرٹیفکیٹ طلب نہ کریں۔ ایک خاتون رکن شورا سلطانہ البیدوی نے مطالبہ کیا کہ مکان اسکیم کے تحت طلاق شدہ کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ مکان سے متعلقہ کی درخواست پر عائد شرائط ختم کی جائے۔ اسے مکان فراہم کرنے کے لیے اپنی اولاد کو ساتھ رکھنے کی شرط ہٹا دی جائے۔ اسے آزاد خود مختار شخصیت کے طور پر لیا جائے اور اسی بنا پر اسے رہائش کی سہولت دی جائے۔ ایک اور خاتون رکن شورا عائشہ زکری نے توجہ دلائی کہ سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے تمام ملازمین کو خاص شرائط اور ضوابط کے ساتھ ملازمت کی اجازت دی جائے۔ انہیں آن لائن ملازمت کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس سلسلے میں نئے قانون بنائے جائیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نجران ریجن کی ٹیم نے الودیع علاقے کے بڑی سرحدی چوکی سے واپس جانے والے یمنی حاجیوں کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے قرآن پاک کا تحفہ تقسیم کرنے کا آغاز کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق نجران شاخ کے ڈائریکٹر جنرل شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن الاسیمی نے بتایا کہ شاہی ہدایت کے مطابق حاجیوں میں قرآن پاک کے 10 لاکھ نسخے تقسیم کیے جائیں گے۔ قرآن پاک کے یہ نسخے مختلف سائز کے ہیں اور کنگ فہد کمپلیکس برائے اشاعت قرآن کے تیار کردہ ہیں۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ کے سرکاری ہسپتالوں میں سال رواں 2022 کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران 3161 اینجیوپلاسٹی کی گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ صحت جدہ نے کہا کہ یہاں کنگ فہد جنرل ہسپتال کے ماتحت امراض قلب کے مرکز میں 1207 اینجیوپلاسٹی کی گئی۔ کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس میں 954 اور کنگ عبدالعزیز ہسپتال کے ماتحت امراض قلب کے مرکز میں 960 اینجیوپلاسٹی سرجری کی گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 602 کورونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک کووڈ-19 وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,05,879 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا سے ایک ہی روز قبل 432 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی اب تک 7,89,192 افراد اس وائرس سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے تحت مختلف فورسز میں کام کرنے والی خواتین اہلکار نے مردوں کے شانہ بشانہ حجاج کرام اور زائرین کو قابل فخر خدمات انجام دی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق خواتین اہلکار نے حرم مکی شریف کے علاوہ مشاعر مقدسہ میں حجاج کی امن و سلامتی کے علاوہ مدد و سہولت فراہم کی۔ محکمہ امن عامہ میں ٹریننگ کے شعبے کے سربراہ جنرل ناصر بن عثمان الناصر نے کہا کہ حکومت نے سیکیورٹی کاموں کو انجام دینے کے لیے خواتین اہلکاروں کی بھرتی پر بھرپور توجہ دے رکھی ہے۔ بھرتی ہونے والی خواتین اہلکار کو اعلیٰ معیار کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے بہترین طریقے سے اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے 2022 کا فرمان نمبر 22 جاری کیا ہے، جس میں دبئی میں جائیداد کی سرمایہ کاری کے فنڈز کے لیے امارات متعارف کرائے گئے ہیں۔ اس حکم نامے کا مقصد دبئی کی حیثیت کو ایک عالمی ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری کی منزل کے طور پر بڑھانا اور عالمی املاک سرمایہ کاری کے فنڈز کو امارات کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس فرمان میں سرکاری اداروں کے ذریعے لائسنس یافتہ اور ریگولیٹ کیے گئے تمام ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ فنڈز کے ساتھ ساتھ نجی ترقیاتی زونز اور فری زونز بشمول دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر DIFC کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس حکم نامے میں DIFC کو چھوڑ کر دبئی کی تمام ریئل اسٹیٹ بشمول پرائیویٹ ڈیولپمنٹ زونز اور فری زونز میں واقع پراپرٹی کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ نئے حکم نامے کے مطابق دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ میں پراپرٹی انویسٹمنٹ فنڈز کا رجسٹر قائم کیا جائے گا۔ حکم نامے کے مطابق رجسٹر میں فہرست سازی کے لیے شرائط، ضوابط اور طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔
हिंदुस्तानी निजाद ऋषि सिंह और लिज ट्रस बरतानिया के अगले वज़ीर-ए-आज़म के दौर में मद्द मुकाबिल हैं। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी में नए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए वोटिंग के ताज़ा तरीन दौर के बाद ये दोनों दावेदार मुकाबले में रह गए हैं। ऋषि हिंदुस्तानी निजाद है और इन्हें बरतानिया के अगले वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के सबसे मजबूत दावेदार तस्वुर किया जा रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर लीडर के ओहदे के लिए ताज़ा तरीन राउंड में ऋषि को 137 वोट मिले हैं। 42 साल ऋषि बरतानिया के साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, लेकिन टोरी पार्टी के सरबराह बनने के लिए इनका रास्ता आसान हो गया है। पार्टी के अंदर एक हालिया सर्वे में लिज ट्रस को भी सबसे फेवरेट समझा जा रहा है। चारशंबे को बरतानिया भर में ट्रेन सर्विस बड़े पैमाने पर मुतासिर रही। इसकी वजह यह थी कि इंतहाई दर्जे हरारत की वजह से जंगल में लग रही आग ने सिग्नल्स का सामान पिघला दिया और पटरियों को नुकसान पहुंचाया। नेटवर्क रेल और दीगर ऑपरेटर्स के जरिए ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीर किंग्स क्रॉस और पेट्रो ब्यूरो के दरमियान खराब लेवल क्रॉसिंग को जाहिर कर रही है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली किंग ने मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियों को कम करने का वादा किया है। सख्त कोविड-19 क़वानीन के निफाज की वजह से चीनी मईशत पर पड़ रहे असरात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म ने सफरी पाबंदियों में नरमी करने का वादा किया। उन्होंने हज़ारों फंसे गैर मुल्की तलबा को दोबारा चीनी कॉलेजों में वापस आने की इजाज़त देने के बारे में भी बात की है। तलबा की वापसी की इजाज़त देने से मुतालिक किंग का बयान अहमियत का हामिल है, क्योंकि चीनी यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम तकरीबन निस्फ मिलियन गैर मुल्की तलबा, जिनमें 23,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी भी शामिल हैं, गुज़िश्ता 2 सालों में चीन की कोविड वीज़ा पाबंदियों से मुतासिर हैं, अपने अपने ममालिक में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की सियासत में चंद माह पहले आए भौचाल अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन सूबे की सियासत में एक नई जहत और सूरत-ए-हाल को जन्म दे रहा है। 17 जुलाई को सूबे की 20 नशिस्तों पर हुए इंतखाबात और इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमायां कामयाबी के बाद बज़ाहिर हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म और परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के इम्कानात रोशन हो गए। ताहम गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहादियों की बड़ी बैठक में हुए फैसलों और आज तहरीक इंसाफ के एक रुकन चौधरी मसूद मजीद के मुबैना तौर पर बैरून मुल्क रवानगी के बाद सियासी कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब की सियासत पर गहरी नज़र रखे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान गनी ने कहा कि पंजाब में उस वक्त उसूली नहीं है, वसूली की सियासत हो रही है और इसमें वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो आइडियलिज़म की सियासत की बात करते थे। ऐवान में नंबर पूरे करने के लिए दोनों जमातों की तरफ से जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लूटम लाट कुर्सी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, इससे न सिर्फ सियासत बल्कि जमहूरियत को भी नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लाहौर में आज सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग को दोहराया जा रहा है और मेंबरान असेंबली को खरीदने के लिए 50 करोड़ तक की पेशकश की जा रही है। चारशंबे का ट्विटर पर जारी एक बयान में इमरान खान ने कहा कि इस हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे मरकजी किरदार पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का है, जिनको करप्शन पर NRO दिया गया और वो लूटी हुई दौलत से MPs को खरीद रहे हैं।